السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور حدیث و سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث میں کس نوعیت سے فرق ہے اور کس نوعیت سے ان دونوں میں اتحاد ہے اور پھر اتحاد کا کیا نوعیت ہے، اس حوالے سے مختصر الفاظ میں چند گزارشات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث و سنت میں ایک نوعیت سے فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو ظاہر نام کے اعتبار سے فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے، تو یہ نام کے اعتبار سے ظاہری فرق ہے، سب کو معلوم ہے۔ دوسرا فرق ہے نسبت کے اعتبار سے۔ قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف ہے، وہ فرمان الرسول ہے یا کلام الرسول ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے فرق ہے۔ ابلاغ کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہم تک پہنچنے میں قرآن متواتر ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچایا، یعنی پہلے دن سے لے کر آج تک متواتر شکل میں ہم تک پہنچ رہا ہے۔ جبکہ حدیث کی نوعیت مختلف ہے، کچھ احادیث متواتر بھی ہیں اور کچھ متواتر کے درجے سے نیچے بھی ہیں، تو یہ بھی فرق ہے۔ اور درجے کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ قرآن کا جو ہے اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، یعنی ایک درجے کے اعتبار سے فرق ہے کہ قرآن میں قطعیت ہے، مکمل قطعیت ہے، حدیث میں مکمل قطعیت نہیں، حدیث میں ظنیت کا بھی گنجائش ہے، تو یہ درجے کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ دوسری نوعیت کے اعتبار سے ان میں گہرا تعلق ہے، قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اور کسی بات سے منع کر دینا، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو اس واجب ہونے والے عمل کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ حدیث اور سنت سے پتہ چلے گا، تو یہ گہرا تعلق ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول جو ہے وہ واجب الاطاعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت قرآن کی صورت میں ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قول، عمل اور سنت کی صورت میں واجب ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں 4 ذمہ داریوں کو بیان فرمایا گیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم اور حکمت، یہ آپ کے 4 مناسب بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ کی بیان کردہ تزکیہ، تعلیم اور حکمت تک رسائی کا واحد ذریعہ بھی احادیث مبارکہ ہی ہیں، یعنی آپ نے جو اپنے منصب اور عہدے کو نبھایا تزکیے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم نے اس ذمہ داری سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی روشنی میں رہنمائی لینی ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں احادیث کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چوتھی گہری نسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارح اور مفسر قرآن کی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے محبوب ہم نے یہ جو قرآن پاک آپ کو دیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے سامنے جن کی طرف یہ نازل کیا گیا ہے۔ طبیان کہتے ہیں کھلے بیان، واضح بیان کو، یعنی قرآن نے اپنے مفہوم کی دلالت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کا نازل کردہ کلام قرآن ہے، اس کی تشریح وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور آپ کا کلام ہی حدیث اور سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن اپنے مفہوم اور اپنی مراد کو واضح کرنے میں بیان رسالت کا محتاج ہے، اور بیان رسالت کا نام ہی حدیث اور سنت ہے۔ تو حدیث اور سنت کا قرآن پاک سے گہرا تعلق ہے۔ پھر قرآن اور حدیث قرآن کی تشریح کس طرح کرتی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی کچھ احادیث تو ایسی ہیں، نمبر 1 کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں قرآن میں مذکور احکام ہی کا تذکرہ بطور تاکید و تائید کے آیا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کا حکم، شرک، جھوٹی گواہی، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل کی ممانعت، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ قرآن کے احکام بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان کو بطور تاکید اور تائید کے ہی بیان فرمایا ہے۔ حدیث کی دوسری قسم وہ ہے کہ بہت سی احادیث قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کرتی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں کوئی حکم مجمل بیان ہوا ہوتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ قرآن میں کوئی حکم مطلق مذکور ہے، حدیث اس کے سلسلے میں بعض قیود عائد کر دیتی ہے، اور بعض مواقع پر قرآن پاک بہت سے احکام کی اس طرح وضاحت کر دیتی ہے کہ ان کا بیان کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔
احادیث میں نمازوں کے اوقات، رکعتوں کی تعداد، ادائیگی نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کی مقدار، حج کے مناسک وغیرہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح بعض الفاظ قرآن پاک میں مطلق طور پر ذکر ہوتے ہیں، حدیث ان کی تاکید کر دیتی ہے، تقیید کر دیتی ہے، ان کو مقید کر دیتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم مطلق ہے۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ گٹ سے کاٹیں یا کوہنی سے کاٹیں یا کندھے سے کاٹیں؟ کہاں سے کاٹیں؟ کلائی سے کاٹنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ پھر ہر چوری کو چوری کہا جائے گا یا اس کی کوئی خاص مقدار ہے؟ ہمارا بچہ ہماری جیب سے پیسے نکال لیں تو اس کو بھی چوری سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ بچے نے چوری کر لی۔ بچہ ایک ٹافی چوری کر لے دکان سے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بچے نے چوری کی ہے۔ تو ہر چوری چوری کہلائے گی یا اس کی کوئی مالیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیت نصاب کا بھی حکم بیان فرما دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق حکم کی وضاحت کر دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، حدیث اور سنت کے بغیر اس حکم کو سمجھنا ناممکن تھا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں لفظ اولاد عام ہے، ہر اولاد وراثت کی مستحق ہے، لیکن حدیث نے بیان فرما دیا کہ القاتل لا یرث، کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مورث کا، جس کو اس نے قتل کیا، وارث نہیں بن سکتا، خواہ وہ حقیقی بیٹا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نساء میں وصیت کا حکم عام ہے، جس کا تقاضا ہے کہ مرنے والا جتنی چاہے وصیت کرے، لیکن حدیث نے بیان کیا کہ مرنے والا صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں حکم ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما، اس میں ہر زانی شامل ہے کہ ہر زانی کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع القلم، مجنون کو مرفوع القلم قرار دیا ہے کہ اگر مجنون شخص نے زنا کیا ہو تو اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، وہ بھی واجب الاتباع ہیں۔ مثلا نکاح میں 2 ایسی عورتوں کو جمع کرنے کی حرمت جن کے درمیان پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کا رشتہ ہو۔ قرآن میں یہ حکم بیان نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا، اب اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح شکاری درندوں اور پرندوں اور گھریلو گدھوں کی حرمت، قرآن میں گدھوں کی حرمت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اسی طرح مردوں کے لیے ریشم پہننا اور سونا پہننے کی حرمت، یا میراث میں دادی کا حصہ، یا شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کی سزا یا دیت کے احکام۔ تو یہ حدیث قرآن کی تشریح اور تفسیر میں حدیث کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن ہی کے احکام کی تائید کرتی حدیث، دوسرا ہے کہ حدیث کے مطلق احکام کو مقید کر دیتی ہے، جو مجمل ہوتے ہیں ان کے اجمال کو بیان کر دیتی ہے۔ تیسرا درجہ حدیث کا یہ ہے کہ حدیث نئے احکام بھی قرآن و حدیث اور سنت سے ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا۔ پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے حدیث کی ضرورت کہاں کہاں ہے؟ گزشتہ تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث سے استفادہ ضروری ہے، لیکن یہ ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے؟ سب سے پہلا نمبر 1 غرائب قرآن اور مشکلات قرآن کی مراد جاننے کے لیے۔ نمبر 2 شان نزول سے واقف ہونے کے لیے، مثلا وہ آیات کریمہ جن میں کسی واقعہ، کسی سوال کا جواب یا کسی تنبیہ وغیرہ کا ذکر ہو۔ اس قسم کی چند آیتیں یہ ہیں، جیسے سورہ انفال آیت 5 تا 11 میں غزوہ بدر کا واقعہ، سورہ آل عمران آیات 152 تا 155 اور 165 تا 168 میں غزوہ احد کا واقعہ، سورہ احزاب آیات 9 تا 25 میں غزوہ خندق کا واقعہ، سورہ فتح آیات 1 تا 10 اور 18 تا 27 میں صلح حدیبیہ کا واقعہ، سورہ توبہ آیات 7 تا 24 اور 38 تا 22 میں فتح مکہ اور غزوہ تبوک کا واقعہ، سورہ احزاب آیت 36-37 میں حضرت زینب کا واقعہ۔ مطلب اس طرح کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں ہیں جن کا شان نزول حدیث سے ہی مل سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے اس تفسیر سے واقف ہونے کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اس میں بھی حدیث کی ضرورت ہے، جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔ اس میں ظلم کی تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بیان فرمائی اور استدلال فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت فرمائی بطور استدلال کے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورہ انشقاق آیت نمبر 7-8۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب یسیرہ کی تفسیر عرض سے کی ہے۔ عرض یعنی صرف حساب پیش ہو جائے گا، کچھ کھود کرید اور پوچھ تاچھ نہ ہوگی۔ تو اسی لیے قرآن اور سنت اور حدیث کا بہت گہرا تعلق ہے۔ محدثین نے السنہ قاضیہ علی الکتاب کا ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ السنۃ قاضیۃ علی الکتاب ولیس الکتاب قاضیا
علی السنہ یعنی سنت قرآن کا فیصلہ کرنے والی ہے، قرآن سنت کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح امام مقول رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الکتاب احوج الی السنہ من السنہ الی الکتاب۔ اس قول کو علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم جلد 2 صفحہ نمبر 191 میں اور تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 39 میں بیان کیا ہے۔ یعنی جتنی ضرورت سنت کو قرآن کی ہے اس سے زیادہ ضرورت قرآن کو سنت کی ہے۔ بعض حضرات کو اس سے غلط فہمی بھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا سنت ہی پر موقوف ہے، قرآن کو سنت کی ضرورت ہے نہ کہ سنت کو قرآن کی، تو یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ اس کی وضاحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ قرآن کے سنت کا محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنت قرآن کی مبین، اس کے مجملات کی تفصیل کرنے والی ہے۔ گویا قرآن ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جسے ضرورت ہے کہ کوئی اسے آشکارا کرے، سنت اور حدیث اسے آشکارا کرتی ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ سنت کتاب کا فیصلہ کرنے والی ہے، قرآن سنت کا مبین وضاحت کرنے والا نہیں ہے اور اس کا فیصلہ کرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ سنت بذات خود مبین ہے، حدیث تو خود اپنی وضاحت کرتی ہے، وہ قرآن کی طرح اعجاز اور ایجاز کی حد تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی شرح ہے اور شرح کی شان یہ ہے کہ وہ مشروع سے زیادہ واضح اور صاف ہو۔ یہ مناہل العرفان فی علوم القرآن میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا قرآن اور سنت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، قرآن اور حدیث اور سنت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حدیث اور سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مطلب کو جاننے کے لیے، قرآن کی تفسیر اور تشریح کو جاننے کے لیے حدیث اور سنت سے فرار اختیار کرنا اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔